اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات، یعنی اس آفت کا ذکر کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستانیوں پر نازل ہوئی ہے، ایک عذاب کی شکل میں، ایک امتحان کی شکل میں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دور میں انسانوں کو امتحانات سے گزارتا ہے۔ تاریخیں گواہ ہیں کہ یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ عذاب آج پہلی دفعہ نہیں آئے، لیکن جب کبھی بھی آئے انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر رکھا ہے اور بتا دیا ہے کہ اے انسانوں، میں خالق ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، میں نے تمہیں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں تمہیں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا۔ یہ طوفانوں کو سلسلہ آج کو نیا تو نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، جسے طوفان نوح سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ شاید لوگ بھول گئے ہیں۔ سیلاب بلات خیز تھا، زمین پانی اگل رہی تھی، آسمان پانی نازل کر رہا تھا، برسا رہا تھا۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا کرۂ ارض میں کہ جہاں پانی موجود نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نجات کا راستہ پیدا کر دیا۔ مجھے خیال آ رہا ہے، ابھی ایک آدھ مہینہ پہلے میرے مکان میں گلی کے اونچا ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی گھر کے اندر داخل ہو گیا، گھر کے کمروں میں پانی آ گیا۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب گھر والے گھبرائے، پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے سامنے دعا کرنا شروع کر دی، رب سے اس آفت سے نجات کے لیے آواز بلند کی، اللہ سے دعا مانگی۔ طوفان نوح کا واسطہ دیا جس کو اس نے آخر کار ختم کر دیا تھا، اور پھر جا کے ہماری مشکل آسان ہوئی۔ آج میں سوچتا ہوں کہ یہ تو چند قطرے تھے جو میرے گھر میں داخل ہوئے، ان لوگوں کا کیا ہوگا، ان پر کیا بیتی ہوگی جن لوگوں کے پورے گھر زمین بوس ہو گئے، جن کی فصلیں اجڑ گئیں، جن کی تمام جائیدادیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ گندم، اناج کے ذخیرے سب برباد ہو گئے، جن کی کمائی کے سب ذرائع ختم ہو گئے، ان کا کیا حال ہوگا؟ دل دکھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ میں یہاں بیٹھے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں دعا کروں رب کریم سے اور ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کروں۔ میرے پاس یہی ممکن ہے، میں یہی کر سکتا ہوں، آپ بھی یہی کیجئے۔ آپ مالی اور جانی اور جسمانی امداد اگر نہیں کر سکتے تو گھر میں بیٹھ کر
اللہ کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا کر دیجئے، شاید اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے، اور ان مصیبت زدوں پر جو مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، جو آفتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو اس سے نجات دے دے، کیونکہ وہی نجات دہندہ بھی ہے۔ وہ رب کریم اگر آفتیں نازل کرتا ہے تو آفتوں کو دور بھی وہی کرتا ہے۔ میں یہاں پر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، میرے دل سے دعا اٹھتی ہے، میرا ذہن و قلب گریہ و زاری کرتا ہے کہ اللہ کریم یہ آفتیں اگر تیری طرف سے ہوتی ہیں تو تو ہی ان کو دور کرنے والا ہے، تو اللہ کریم اب بس بہت ہو گئی ان غریبوں پر، ان مصیبت زدوں پر، اللہ کریم ان کی مصیبتیں دور کر دے، ان کی آفتوں کو دور کر دے، اللہ کریم انہیں امان بخش دے، ان کے نقصان کو پورا کر دے کہ یہ تو ہی ہے جو کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو مالک الملک ہے، تو مالک المختار ہے، تو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، ہر کام پہ تو قادر ہے، ہر بات پہ تو قادر ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ رب کریم اپنے ان بندوں پر رحم فرما، اپنا کرم فرما، اللہ ان کی مصیبتیں دور کر دے۔ آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ کو منظور ہو جائے اور یہ آفتیں دور ہو جائیں۔ میں بے کس و لاچار، نہ میں جسمانی طور پہ کسی کی مدد کر سکتا ہوں، نہ مالی طور پہ، لیکن یہ دعا میرے اختیار میں ہے، وہ دعا کے الفاظ میرے اختیار میں ہیں، اور اللہ کے حضور میں دل و جان سے اس کے سامنے سر بسجود ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو سب پر مہربانی فرما، ہم تیری ہی مخلوق ہیں، تیرے ہی پیدا کردے ہیں، تیرا در چھوڑ کر ہم کدھر جائیں؟ مصیبت میں بھی تیرے ہیں اور راحت میں بھی تیرے ہیں۔ اللہ ہمیں راحت میں بھی اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما، اور مصیبت میں بھی اپنے نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر دو جہان میں خیریت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے سے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلہ سے، ان کی وساطت سے، الہ العالمین یہ ساری مصیبتیں، یہ آفتیں ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے بندوں کو دیکھ، اپنے ان لاچار بندوں کو دیکھ، یہ پانی کی گہرائیوں سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر تیری طرف دیکھتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ ان کی مدد کو پہنچ، اللہ ان کی مدد فرما، اپنے ملائکہ کو بھیج دے۔ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سارے کام ممکن ہو جایا کرتے تھے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، ان سب پر اپنی مہربانی فرما دے۔ ناظرین دعا میں آمین کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ شاید قبول کر لے، آپ کی آمین اس کے ہاں پہنچ جائے اور وہ ان مصیبتوں کو ٹال دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ المبین۔